چلیے الحمدللہ ہم 10 نمبر کا ویڈیو جو ہے 10th ویڈیو اسٹارٹ کر رہے ہیں ایتھسٹ کے خلاف، الحاد کے خلاف، انکار کے خلاف۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، یہ 5 باتوں کا کمٹمنٹ کرنا کوئی مسخرہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ بولیے آپ لوگ، بولیے، آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا مسلمان ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے جاکر بھائی؟ جی بولیے میرے ساتھ ساتھ، اشہد ان لا الہ۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے میرے بھائی آپ کو۔ کسی نے کہہ دیا بھائی میں نے سنا ہے یہ ایئر کنڈیشن ہے، میں نے سنا ہے یہ گھڑی ہے، میں نے سنا ہے یہ ٹی وی ہے۔ میں نے کب کہا یہ اے سی چل رہا ہے یا میں اس کی کولنگ سے فائدہ اٹھاؤں گا یا میں اس کو مینٹین کروں گا؟ میں نے کب کہا کہ یہ گھڑی میں سیل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کب کہا یہ ٹی وی میرا ہے میں دیکھوں گا؟ میں نے کب کہا کہ میں عبادت کروں گا اللہ کی؟ میں نے کب کہا کہ میں رسول کی اتباع کروں گا؟ کہاں ہے بتائیے کلمے میں بات لکھی ہوئی؟ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ اس سے آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ تھوڑی سی عقل ہے ہمارے لوگوں کو۔ جب میں نے یہ بات اٹھائی تو لوگ بولے اچھا اب آپ کلمے کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ اقرار کرے کیوں؟ آپ کو اتنی چھوٹی سی سمجھ نہیں آئی؟ کبھی قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا کہ کلمہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، کہیں ہمارے نبی نے ایسا حکم نہیں دیا کہ یہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ دکھاؤ اگر کوئی تمہاری روایتوں کی کتاب میں ہے تو۔ ابو بکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، عمر، عثمان، علی، بہت نام لیتے نا چاروں کا۔ بات کرے کہ ہاں عمر نے کہا، پہلے عمر گئے پھر واپس آئے، پھر ابو بکر گئے، پہلے ابو بکر گئے پھر عمر گئے پھر عثمان گئے پھر علی گئے۔ اچھا نہیں تو پھر وہ کسی ایک چلر مولوی کو اگر 10 صحابہ کے نام یاد ہے عشرہ مبشرہ کے تو وہ گن لیتا، وہ انہوں بھی تھے، انہوں بھی تھے، انہوں بھی تھے، بس ہو گیا، بس جاؤ بھائی، واٹ نیکسٹ؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ یار وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، قتل و خون غارت گیری کرتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ شادیاں کر کے رہتے تھے، ان سے بچے پیدا کرتے تھے، سوتیلی ماں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، بہنوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج بھی شراب کے 1000 سے زیادہ نام ہے عرب میں۔ ایسی قوم صحابہ اکرام کیسا بنی جو رسول کے اوپر تلوار لے کے آ گئے؟ امیر المومنین کیسا بنے؟ یہی قرآن کی وجہ سے۔ جو کنٹینٹ، جو بات نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھائی، تم ان لوگوں کے نام لے کے جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا۔ ارے بھائی اپنے گھر میں رکھو یار اپنی یہ سب بکواس، اس میں صحیح بھی باتیں ہوں گی، اپنے گھر میں رکھو پلیز۔ یہ دین نہیں ہے، نہ یہ شریعت ہے۔ یہ تو تمہارا فرقہ ہے جو پکار کے بول رہا ہے، تم لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی اتنی ہی بات کی پرانے لوگوں کی، وہ بھی انبیاء کی یا پھر ان کی جو ویلن تھے، اتنی ہی بات کی۔ یوسف کا ذکر کرنا تھا، کر دیا۔ اب یوسف کا سورہ یوسف ختم ہونے کے بعد زلیخا بڈھی ہو گئی تھی، یوسف کی ان کی عاشقی چلی، پھر یوسف نے دعا کی، پھر وہ 18 سال کی ہو گئی، پھر دونوں عاشق ہوئے، پھر اس کے بعد شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے۔ تمہارے دل کو ٹھنڈک نہیں پڑی؟ اللہ کو جتنی ضرورت تھی اتنی کہانی بتا دی۔ موسیٰ کے بارے میں جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ موسیٰ جا رہے تھے، امی گر گئے تھے، ابا اٹھ گئے تھے۔ یہ کیا باتیں ہیں یار؟ غوث اعظم آ رہے تھے، کشتی میں سے وہ نکال دی۔ کیوں یہ سب باتیں؟ تم کیوں ٹائم خراب کر رہے ہیں ہمارا؟ چلو اس نالائق کی آخری 7th پوزیشن کیا ہے دیکھ کے ختم کرو قصے، 4 منٹ کا۔ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب ہیومن رائٹس کے، انسانوں کے خلاف ہے۔ مذہب بالکل مذہب خلاف۔ کسی سے اونچا بتاتا ہے، کسی کو نیچا بتاتا ہے، کسی کو انٹچیبل بتاتا ہے، کسی کو کافر بتاتا ہے، کسی کو واجب القتل بتاتا ہے، کسی کو بلاسفیمر بتاتا ہے۔ ہر مذہب کسی کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے، لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سارے مذہب ایسا کرتے ہیں۔ کوئی ذات پات کے نام پہ مار۔ میں ابھی پہلے اس کو کلیئر کر لیتا ہوں، بات بہت امپورٹنٹ چلی جا رہی ہے۔ اونچ نیچ مذہب بتاتا ہے، بے شک صحیح ہے، دین نہیں بتاتا۔ دین کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
تم میں بہترین عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو برائیوں سے بچتا ہو، تقوی۔ اے لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہارا انٹروڈکشن ہو۔ اونچی نیچی، بڑا چھوٹا، اس کا درجہ بڑا اس کا درجہ چھوٹا، گورے کا بڑا کالے کا بڑا، نہیں، سب کے درجے برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسول، سکھایا گیا ہم کو، ہم رسولوں میں بھی کسی کو نہیں چڑھاتے، کسی کو نہیں اتارتے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ساری کائنات بنائی ہمارے پیارے حبیب کے لیے، کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ تو برا، میں نے آدم اور آدم کی اولاد کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سورہ بقرہ 29۔ مگر تم لوگوں کو ایمان ہے کہاں پر؟ تم کو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ بتاؤ اب کون ہے کافر؟ تم کو تو مولویوں پہ جو کرسی لے کے بیٹھا ہوا ہے یا ڈنڈا رکھ لے کے جمعے کے دن خطبے میں اپنی بکواس کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی کر رہا ہوگا، واقعی قرآن کی دعوت دے رہا تو یقیناً دے رہا ہوگا، کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم نے تو قصے کہانیاں سنائے، لوگوں کو ہٹایا دین سے، پرپسلی ہٹایا تم نے قرآن سے لوگوں کو۔ لونڈیوں کی بات تم کر رہے ہو، تم کو پتا ہے لونڈی کیا ہے؟ جبکہ انسان خریدے جاتے تھے جہالت میں، تمہیں جیسے لوگوں نے کیا یہ کام۔ ذرا میں اب تمہاری اگر پرسنل لائف نکالوں تو 25 پنکچر نکلیں گے۔ یہ ہمارا رب ہے، خالق کائنات ہے، وہ چاہتا ہے تمام لوگوں میں انصاف رہے، عدل رہے، کوئی کسی کی جان نہ لے۔ اس دنیا میں نے بے شمار چیزیں رکھی ہے۔ آج مسلمانوں میں اتنی شرم حیا ہوتی، اتنی عقل ہوتی، اتنی سمجھ ہوتی، اپنی کتاب کو پکڑ کے رکھتے، تو جنہوں نے کتاب کے اوپر محنت کی تھی دیکھ لو آج کیا ہے، سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہو تو تمہیں سپر پاور بنا دوں گا۔ انہوں نے پوری اپنی کتابوں میں سے ٹیکنیکل چیزیں لے لی، جہاں عمل کرنا تھا وہاں پر چینجز کر دیے، سور کا گوشت حلال کر لیا، رشتے حلال کر لیے، حرام رشتوں کو۔ ہمارے پاس نہیں ہوا، خلیری بہن سے حلال، پھپھیری بہن سے حلال، چچیری بہن سے حلال، ممیری بہن سے حلال، حرام رشتوں کو حلال کر لیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، اے نبی صرف آپ کے لیے دے رہا ہوں یہ پرمیشن، وہ بھی وہ بہنیں جو مکے سے آئی ہوئی ہیں مدینہ ہجرت کر کے، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اگر آپ چاہیں تو نکاح کریں، ورنہ نہیں کریں۔ خالصتاً لک من دون المؤمنین، یا ایھا النبی انا احللنا لک، صرف ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں کیا۔ ہم نے بھی وہی کیا، ہمارے مولویوں نے بھی وہی کیا، زبردستی گھوڑے پہ بٹھا کے ادھر سے ادھر بھجاتے رہے، ادھر سے ادھر بھجاتے رہے۔ کہیں پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، جو لکھا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ویری نیکسٹ آیت میں موسیٰ کا نام لیا اللہ نے۔ جبرائیل آ کے محمد رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، اے اللہ، اے نبی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے کو لے گیا یہاں مکہ سے بیت المقدس کی طرف۔ نبی کے بارے میں خود ہوگی یہ بات؟ اتنی عقل نہیں ہے؟ اقرا کتابک، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہو سکتی؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ انہوں نے برباد کیا ہے، انہوں نے برباد کیا ہے دین کو، آج ان کتوں کو بھونکنے کا موقع مل گیا۔ چلیے ختم کرتے ہیں مسئلے کو۔ کوئی دلت بنا کے مارتا ہے، کوئی لونڈی اس لیے کیونکہ لوگ خریدتے تھے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے سسٹم بند کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو تم انسان ہو کہ انسانوں کی غلامی کر رہے ہو، انسان غلامی کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہے عبادت کی لائق، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تم کسی کی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی کوئی پراپرٹی ہے جو تمہیں خرید رہا ہے؟ وہ سسٹم کو بند کرنا تھا۔ جب جنگوں میں لونڈیاں آتی تھی تو وہ فحاشی کا کام کرتی تھی، وہ پروسٹیٹیوٹ بن جاتی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتایا مرد ہو تو اس کو غلامی سے آزاد کرو، اس کو کام دو اچھے طریقے سے، اس کی اجرت عطا کرو۔ اگر عورت ہے تو اس کو پروسٹیٹیوشن سے نکالو، اس سے وہ کام چھڑاؤ، اسے نکاح کر کے اپنے پاس اس کے حفاظت میں رکھو، تاکہ یہ سسٹم ہی پورا ختم ہو جائے۔ وہ ہو گیا، ایک ٹائم کے بعد غلام بھی ختم ہو گئے، باندیاں بھی ختم ہو گئی۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا ویڈیو۔ غلام بنا کے مارتا ہے، ہاں، کوئی کسی کو دلت کہہ کے نیچ کہتا ہے، بالکل یہی ہوگا، پھر کفار کہہ کے نیچ کہتا ہے، یہی ہوگا۔ کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان
میں انسانی جان کی ویلیو اصل میں زیرو ہے. یہ انسان اس کو سمجھتے ہیں جو اس مذہب کو مانتا ہے، اور اس کو مانتے ہوئے بھی انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ عورت کو دنیا کے تقریباً سارے ہی مذہب مرد کے برابر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو پھر عورت بھی تو انسان ہے نا، پھر انسان کو انسان کے برابر تو یہ نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا الرجال قوامون علی النساء. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوامیت دی ہے، قوام بنایا ہے، ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے. درجہ اوپر نیچے کیا ہے؟ یہ کسی کو کسی کے پہ فضیلت دی ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ایک الگ ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے ایک الگ ٹیلنٹ دیا ہے. آپ سول انجینئر ہیں، آپ الیکٹرانکس انجینئر ہیں، آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں، وہ میکینیکل انجینئر. دیٹس آل. ایک کو ایک کے اوپر فضیلت دی ہے کا کیا ہے؟ اس کو جو فضل دیا ہے وہ الگ ٹائپ کا ہے، اس کو جو فضل دیا ہے الگ ٹائپ کا ہے. تو ہیومن رائٹس کی ویلیو جو ہے نا مذہب کے ہوتے ہوئے وہ نہیں ہو سکتی. بالکل مذہب میں نہیں ہے. ہیومنزم کے ہوتے ہوئے یا انسان کے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے وداؤٹ اینی ریلیجس انٹرفیئرنس ہو سکتی. کیونکہ مذہب ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نے یہ کہا اور خدا نے یہ نہیں کہا. اور ظاہری بات ہے کہ مذہب جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتے نا. کیا ہوتا ہے کہ وہ آج سے 2000 سال 1400 سال پہلے کے لوگ جو مانتے تھے کہ دنیا ایسے چلنی چاہیے، کسی کو کوڑے پڑنے چاہیے، کسی کو سنسار ہونا چاہیے، کسی کی گردن اڑنی چاہیے، کسی عورت کو جو ہے نا وہ مار دینا چاہیے، عورت کو جوتی پاؤں کی سمجھنا چاہیے، سب کچھ لے کے ان پرانے وقتوں سے آج کے ہمارے وقت میں آ جاتے ہیں. اور آج ہیومن رائٹس کا دور، ہیومن ڈگنیٹی کا دور، ہیومن ایکویلٹی کا دور، اس میں ہمیں آرکیک اور انتہائی دقیانوسی قسم کے پرانے اور انتہائی برے قانون ہمیں سمجھانے کی مذہب کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بھی یہ جھوٹ ہے اور مکمل طور پہ جھوٹ ہے. یہ 7 ریزنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مذہب ان سب کی وجہ سے جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سی اور ریزنز ہوں. چلو یہاں پر میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آخری پوائنٹ بڑا خطرناک ہے.